بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیمسٹری کلاس 9 چیپٹر نمبر 3 ہے پیریوڈک ٹیبل اینڈ پیریوڈیسٹی آف پراپرٹیز. آج ہم اس کا سیکشن بھی شارٹ کویسچن کریں گے. کویسچن نمبر 1 ہے ڈسٹنگوش بٹوین پیریڈز اینڈ گروپس. آپ کو پیریڈز اور گروپس کے اندر ڈفرینس بتانا ہے. کویسچن نمبر 1 کا آنسر لکھیں گے. پیریڈز اور گروپس کے اندر ہمیں ڈفرینس لکھنا ہے. پیریڈز اور گروپ جو ہیں یہ دونوں پیریوڈک ٹیبل کے اندر ہوتے ہیں. ہاریزونٹل لائنز جو ہوتی ہیں انہیں پیریڈز کہتے ہیں. ہاریزونٹل سے مطلب ہے اس طرح سے لائنز، یہ جو ہے نا یہ ہاریزونٹل لائنز ہوتی ہیں. ہاریزونٹل لائنز کو کہتے ہیں پیریڈز. اور پیریوڈک ٹیبل کے اندر 7 پیریڈز ہوتے ہیں. اور اس طرح سے جو ہے نا یہ ورٹیکل کالم ہوتے ہیں انہیں گروپس کہتے ہیں. اور 18 گروپس ہوتے ہیں پیریوڈک ٹیبل کے اندر. پیریوڈک ٹیبل کے اندر پیریڈز اور گروپس کو میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی بہت اچھے سے ایکسپلین کر چکی ہوں، لیکن اس کویسچن کے اندر ہمیں ان دونوں کا ڈفرینس لکھنا ہے. تو پیریڈز اور گروپس کے اندر ڈفرینس لکھنا اسٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ پوائنٹ ہے دا ہاریزونٹل راز ان دا پیریوڈک ٹیبل آر نون ایز پیریڈز. پیریوڈک ٹیبل کے اندر جو ہاریزونٹل راز ہوتی ہیں وہ پیریڈز کہلاتی ہیں. گروپس میں فرسٹ پوائنٹ ہے دا ورٹیکل کالم ان دا پیریوڈک ٹیبلز آر نون ایز گروپ. پیریوڈک ٹیبل میں ورٹیکل کالمز کو گروپس کہتے ہیں. پوائنٹ 2 لکھیں گے دیر آر 7 پیریڈز ان پیریوڈک ٹیبل. پیریوڈک ٹیبل میں 7 پیریڈز ہوتے ہیں. گروپس میں سیکنڈ پوائنٹ لکھیں گے دیر آر 18 گروپس ان پیریوڈک ٹیبل. پیریوڈک ٹیبل کے اندر 18 گروپس ہوتے ہیں. پیریڈز کا تھرڈ پوائنٹ لکھیں گے ایلیمنٹس ان پیریڈز ڈونٹ ہیو سیم پراپرٹیز. فزیکل اینڈ کیمیکل پراپرٹیز چینجز فرام لیفٹ ٹو رائٹ ان پیریڈز. ایک پیریڈز کے اندر جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کی پراپرٹیز سیم نہیں ہوتی، بلکہ فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز جو ہیں پیریڈز میں لیفٹ سے رائٹ کی طرف جاتے ہوئے چینج ہو جاتی ہیں. لیفٹ ٹو رائٹ کا مطلب ہے کہ پیریڈز کے اندر جب ہم لیفٹ سے رائٹ کی طرف جاتے ہیں تو ایلیمنٹس کی پراپرٹیز چینج ہو جاتی ہیں. گروپس کا پوائنٹ 3 ہے ایلیمنٹ ان گروپ ہیو سملر پراپرٹیز بٹ ناٹ انٹائرلی آئیڈینٹیکل پراپرٹیز. ایک گروپ میں موجود ایلیمنٹس کے اندر سملر پراپرٹیز ہوتی ہیں مگر وہ ایک دوسرے کے آئیڈینٹیکل یعنی بالکل سیم نہیں ہوتے. ایک گروپ کے اندر وہ تمام ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کے ویلنس الیکٹران میں ایکول نمبر آف الیکٹرانز ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی کیمیکل پراپرٹیز سیم ہوتی ہیں. ایک گروپ میں موجود تمام ایلیمنٹس سملر ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے آئیڈینٹیکل نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے ویلنس شیل میں نمبر آف الیکٹران تو سیم ہوتا ہے مگر الیکٹرانز کی ارینجمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. پیریڈز کا پوائنٹ نمبر 4 لکھیں گے دا ایلیمنٹس ان سیم پیریڈ ہیز این ان ایکول نمبر آف الیکٹرانز کمپوزیشن. پیریڈز کے اندر موجود ایلیمنٹس کے نمبر آف الیکٹران ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ویلنس الیکٹران ڈیسائیڈڈ دا پوزیشن آف ایلیمنٹ ان اے پیریڈ. اور پیریڈ کے اندر ایلیمنٹ کی پوزیشن ان کے ویلنس الیکٹران پر ڈپینڈ کرتی ہے، کیونکہ ایک پیریڈ کے اندر مختلف ویلنسی کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں تو ویلنسی کے اکارڈنگ پیریڈز کے اندر ایلیمنٹس کی پوزیشن ہوتی ہے. گروپ کا پوائنٹ نمبر 4 لکھیں گے دا گروپ نمبر انڈیکیٹ ٹوٹل نمبر آف الیکٹرانز ان ویلنس شیل. گروپ نمبر یہ بتاتا ہے اس گروپ میں موجود ایلیمنٹس کے ویلنس شیل کے اندر کتنے الیکٹرانز ہیں، کیونکہ ایلیمنٹس کے ویلنس شیل کے اندر جتنے نمبر آف الیکٹران ہوتے ہیں ان نمبر کے حساب سے ان کو گروپ میں پٹ کرا جاتا ہے. جن ایلیمنٹس کے ویلنس شیل کے اندر ایک الیکٹران ہوتا ہے ان کو گروپ 1 میں رکھا جاتا ہے. جن ایلیمنٹس کے ویلنس شیل کے اندر 2 الیکٹران ہوتے ہیں ان کو گروپ 2 میں رکھا جاتا ہے. یعنی گروپ کے نام سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس گروپ میں موجود ایلیمنٹس کے ویلنس شیل میں کتنے الیکٹران ہیں. ایلیمنٹس ان ایچ گروپ ہیو این ایکول نمبر آف ویلنس الیکٹران. کیونکہ ایک گروپ میں موجود تمام ایلیمنٹس کے ویلنس شیل کے اندر ایکول نمبر آف الیکٹرانز ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ ایلیمنٹ جن کے پاس سیم نمبر آف ویلنس الیکٹران ہوتے ہیں ان کو سیم گروپ کے اندر پلیس کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم 5th اور لاسٹ پوائنٹ کریں گے پیریڈز آر کیٹیگرائزڈ ایز شارٹ پیریڈ اینڈ لانگ پیریڈ. پیریڈز کو 2 میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے شارٹ پیریڈ اور دوسرے ہوتے ہیں لانگ پیریڈ. فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ شارٹ پیریڈ ہوتے ہیں، فورتھ اور ففتھ لانگ پیریڈ ہوتا ہے، اور 6 جو ہے ویری لانگ پیریڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ 7 جو ہوتا ہے وہ انکمپلیٹ لانگ پیریڈ ہوتا ہے. گروپ میں پوائنٹ نمبر 6 لکھیں گے گروپس آر کیٹیگرائزڈ ایز سب گروپ اے اینڈ بی. گروپس کو 2 سب گروپ میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے سب گروپ اے اور دوسرا ہوتا ہے سب گروپ بی. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے گروپس کے اندر 1A سے لے کے 8A تک کالمز ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر 1B سے لے کے 10B تک کالمز ہوتے ہیں. پیریڈز اور گروپ کا ڈفرینس کمپلیٹ ہو گیا.
نیکسٹ کویشچن کرانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ کلاسک ٹیوشن کے چینل پہ آپ کو کلاس 9 اور کلاس 10 کی میتھ، فزکس اور کیمسٹری کی تمام چیپٹرز کی ویڈیوز اویلیبل ہوں گی۔ آپ بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اب میں آپ کو پیریڈز اور گروپس کو پیریوڈک ٹیبل کے اندر ایکسپلین کروں گی۔ دیکھیے یہ ہے ماڈرن پیریوڈک ٹیبل۔ ماڈرن پیریوڈک ٹیبل جو ہے وہ مینڈلیوس کے بنائے ہوئے پیریوڈک ٹیبل کے اوپر ہی بیسڈ ہے، لیکن 1913 کے اندر موسلے نے اس پیریوڈک ٹیبل کے اندر ایلیمنٹس کو فرسٹ ٹائم ان کے انکریزنگ ایٹامک نمبر یعنی نمبر آف پروٹون کی بیس کے اوپر پلیس کرا۔ دیکھیں سب سے پہلے نمبر پہ اس نے ہائیڈروجن رکھا جس کے پاس سب سے کم نمبر آف پروٹون تھے، ایک ہی پروٹون تھا۔ پھر دوسرے نمبر پہ اس نے ہیلیم رکھا جس کے پاس 2 پروٹون ہیں، پھر لیتھیم جس کے پاس 3، پھر بیریلیم جس کے پاس 4 پروٹونز ہیں، یعنی اس نے انکریزنگ ایٹامک نمبر یا انکریزنگ نمبر آف پروٹون کی بیس پر ایلیمنٹس کو اس پیریوڈک ٹیبل کے اندر پلیس کرا۔ اس پیریوڈک ٹیبل کے اندر 7 ہاریزونٹل راز ہیں۔ دیکھیں اس طرح سے ہاریزونٹل راز ہوتی ہیں، یہ فرسٹ را ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ، یہ فورتھ، یہ 5th، یہ 6th اور یہ پوری 7th، ٹھیک ہے، یہ 7th را ہے۔ لیکن اس کے نیچے دیکھیں آپ کو 2 اور راز نظر آئیں گی، یہ اس کی راز نہیں ہے۔ یہ جو 6 را یا 6 پیریڈ ہے اس کے ہی باقی کے ایلیمنٹس یہاں پر یہ لکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہ والی جو را ہے اس کے اندر 6 پیریڈ کے ہی ایلیمنٹس ہیں جو کہ اس کے اندر پورے نہیں لکھے گئے، وہ یہاں نیچے لکھے گئے، اور اس کے نیچے والی را کے اندر 7 پیریڈ کے ایلیمنٹس ہیں، یعنی یہ 6 پیریڈ کا ہی حصہ ہے اور یہ 7 پیریڈ کا حصہ ہے۔ اس طرح کتنے پیریڈز ہیں اس کے اندر دیکھیں، یہ پورے 7 پیریڈز ہیں، 7 ہاریزونٹل راز ہیں یعنی 7 پیریڈز ہیں۔ ان پیریڈز کو شارٹ اور لانگ پیریڈ میں کیٹیگرائز کیا جاتا ہے۔ یہ جو سب سے پہلا پیریڈ ہے جس کے اندر صرف 2 ایلیمنٹ ہیں، یہ شارٹ پیریڈ ہے۔ یہ سیکنڈ پیریڈ، اس کے اندر 8 ایلیمنٹس ہیں، یہ بھی شارٹ پیریڈ ہے۔ تھرڈ کے اندر بھی 8 ایلیمنٹس ہیں، یہ تھرڈ پیریڈ بھی شارٹ پیریڈ ہے۔ فورتھ پیریڈ کے اندر 18 ایلیمنٹ ہیں، یہ لانگ پیریڈ ہے۔ اس کے بعد 5th پیریڈ کو دیکھیں، 5th کے اندر بھی 18 ایلیمنٹس ہیں، یہ بھی لانگ پیریڈ ہے۔ 6th پیریڈ جو ہے سب سے لانگسٹ پیریڈ ہے۔ 6 پیریڈ کے اندر دیکھیں یہ پورے 18 ہیں، اور 18 کے بعد یہاں پہ نیچے بھی 14 ہیں، تو 14 + 18 32 ایلیمنٹس ہیں۔ 6 پیریڈ لانگسٹ پیریڈ ہے، اس کے اندر 32 ایلیمنٹس ہیں۔ اسی طرح 7 پیریڈ کو دیکھیں، 7 پیریڈ کے اندر بھی یہ پوری تمام ایلیمنٹس ہیں، یہ 18 ہیں، اور نیچے دیکھیں تو نیچے اس کے اندر بھی 14 ایلیمنٹس ہیں۔ اس طرح 7 پیریڈ کے اندر بھی 32 ایلیمنٹس بنتے ہیں، لیکن 7 پیریڈ کو انکمپلیٹ پیریڈ کہتے ہیں۔ تو یہ پیریڈ ہو گیا۔ اس کے بعد میں آپ کو گروپ بتاتی ہوں۔ گروپ جو ہے اس طرح ورٹیکل کالمز ہیں، اس میں ٹوٹل ورٹیکل کالمز ہیں 18، اور کس طرح سے ہم ان کو پڑھتے ہیں، گروپ جو ہیں 2 میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اے اور دوسرا ہوتا ہے بی۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ ہے گروپ 1A، یہ پھر ہے 2A، بیچ کے جو ہیں یہ بی گروپ میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہے 3A، پھر 4A، 5A، 6A، 7A اور 8A۔ تو یہاں پہ دیکھیں دونوں سائڈوں میں 8A گروپس ہو گئے، 8A گروپس ہو گئے، لیکن ہمارے پاس 18 گروپس ہوتے ہیں۔ باقی کے جو 10 گروپس ہیں وہ کہلاتے ہیں بی گروپ۔ 8 کے بعد 9 10 نہیں لکھتے بلکہ ان کو لکھتے ہیں 1B 2B 3B۔ تو یہاں تک ہمارے 8A گروپ ہو گئے۔ اس کے بعد آئے گا یہاں پہ 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B اور 8B، ٹھیک ہے، یہاں تک 8B ہو گئے۔ اور یہاں پہ 2 اور ہیں 9 اور 10، لیکن ان کے اوپر نمبر نہیں ہے، صرف 8 تک ہی، اس میں 8B تک ہی نمبر ہے۔ یہ جو سارے بیچ میں گرین ہے 1B سے لے کے 8B تک، یہ ہوتے ہیں ٹرانزیشن ایلیمنٹس۔ یہ ٹوٹل 18 ورٹیکلس کالم ہو گئے، ان کو کہتے ہیں 18 گروپس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان گروپس کا جو نام ہے نا اوپر 1 2 3، یہ بتاتا ہے کہ ان گروپس کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے ویلنس شیل یا آؤٹر موسٹ شیل کے اندر کتنے الیکٹرانس ہیں۔ تو گروپ 1 کا مطلب ہے اس کے اندر جتنے ایلیمنٹس ہیں ان سب کے آؤٹر موسٹ شیل یا ویلنس شیل کے اندر 1 ہی الیکٹران ہے۔ 2A کا مطلب ہے ان تمام کے پاس 2 الیکٹرانس ہیں۔ 3A کا مطلب ہے کہ اس گروپ میں موجود تمام ایلیمنٹس کے ویلنس شیل کے اندر 3 الیکٹرانس ہیں، اور 4A میں 4 الیکٹرانس ہیں۔ 5A کے آؤٹر موسٹ شیل کے اندر 5 الیکٹرانس ہیں۔ 6A کے آؤٹر موسٹ شیل کے اندر 6 الیکٹران ہے، اور 7A کے آؤٹر موسٹ شیل کے اندر 7 الیکٹران ہے۔ اسی طرح 8A کے آؤٹر موسٹ شیل کے اندر 8 الیکٹران ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں 1B، تو 1B کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان سب کے آؤٹر موسٹ شیل کے اندر 1 الیکٹران ہے۔ 2B والوں کے پاس 2 الیکٹران ہے۔ 3B والوں کے آؤٹر موسٹ شیل کے پاس 3 الیکٹران ہے۔ 4B کے پاس 4،
5b کے آؤٹر موسٹ شیل کے اندر 5 الیکٹران ہیں، 6b کے پاس 6 اور 7b کے پاس 7 الیکٹران ہیں، اسی طرح 8b کے تمام ایلیمنٹس کے ویلنس شیل کے اندر 8 الیکٹرانز ہیں۔ گروپ کو دو حصوں میں کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، ایک گروپ ہوتا ہے اے اور دوسرا ہوتا ہے بی۔ ایک گروپ کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان سب کے ویلنس شیل کے اندر سیم نمبر آف الیکٹران ہوتے ہیں، ان کی الیکٹرانک کانفیگریشن بھی سیم ہوتی ہے، اس لیے ایک گروپ میں موجود ایلیمنٹس کی پراپرٹیز جو ہوتی ہیں وہ سیم ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ جو ان کا ڈفرینس ہوتا ہے یہ ان کے الیکٹرانس کی ڈفرینٹ ارینجمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو پیریوڈک ٹیبل کو ایک بار پھر اچھی طرح ایکسپلین کر دیا۔ یہ ہمارا کویسچن نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا۔ چیپٹر 3 سیکشن بی شارٹ کویسچن کا کویسچن نمبر 2 کریں گے۔ ڈسکرائب دا ٹرینڈ آف الیکٹرو نیگیٹیوٹی ود ان گروپس اینڈ پیریڈز ود دا ہیلپ آف ایگزامپل۔ گروپس اور پیریڈز میں الیکٹرو نیگیٹیوٹی کا کیا ٹرینڈ ہوتا ہے، اس کو آپ نے ایگزامپل کی مدد سے ڈسکرائب کرنا ہے۔ کویسچن نمبر 2 کا آنسر لکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم الیکٹرو نیگیٹیوٹی کی ڈیفینیشن لکھیں گے، اس کے بعد ہم اس کا ٹرینڈ بتائیں گے۔ الیکٹرو نیگیٹیوٹی کی ہیڈنگ ڈال کے لکھیں گے دا ایبلٹی آف این ایٹم ٹو اٹریکٹ دا شیئرڈ پیئر آف الیکٹرانز ٹورڈز اٹ سیلف ان اے مالیکیول از کالڈ الیکٹرو نیگیٹیوٹی۔ کسی مالیکیول کے اندر موجود ایٹمس کے اندر اپنے شیئرڈ پیئر آف الیکٹران کو اٹریکٹ کرنے کی جو ایبلٹی یا صلاحیت ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے الیکٹرو نیگیٹیوٹی۔ یعنی کسی ایٹم کا نیوکلیس اپنے شیئرڈ پیئر الیکٹران کو کتنی پاور یا کتنی ایبلٹی کے ساتھ اپنے طرف اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ کہلاتی ہے الیکٹرو نیگیٹیوٹی۔ اس کے بعد ہم ہیڈنگ ڈالیں گے ٹرینڈز آف الیکٹرو نیگیٹیوٹی۔ ٹرینڈز آف الیکٹرو نیگیٹیوٹی ان پیریڈ۔ سب سے پہلے میں آپ کو پیریڈس میں بتاؤں گی کہ الیکٹرو نیگیٹیوٹی کا ٹرینڈ کیا ہوتا ہے۔ ان پیریڈز الیکٹرو نیگیٹیوٹی انکریز فرام لیفٹ ٹو رائٹ ڈیو ٹو انکریز ان نیوکلیئر چارج۔ جب ہم پیریڈس کے اندر لیفٹ سے رائٹ کی طرف جاتے ہیں، دیکھیں یہ ایک پیریڈ ڈرا کیا ہوا ہے، تو پیریڈ کے اندر یہاں سے لیفٹ ہے، یہاں پہ رائٹ ہے۔ جب ہم لیفٹ سے رائٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اندر ایٹامک نمبر انکریز ہوتا جاتا ہے۔ یہ سیکنڈ پیریڈ ہم نے بنایا ہے، لیتھیم ہے، بیریلیم ہے، بورون ہے، کاربن، نائٹروجن، آکسیجن اور فلورین، ٹھیک ہے۔ لیفٹ سے رائٹ کی طرف جاتے ہوئے آپ دیکھیں ان سب کے ایٹامک نمبر انکریز ہوتے جا رہے ہیں۔ ایٹامک نمبر انکریز ہونے کا مطلب ہے کہ ان کے نمبر آف پروٹونز بڑھ رہے ہیں۔ نمبر آف پروٹونز کہاں پر ہوتے ہیں؟ نیوکلیس کے اندر ہوتے ہیں۔ جب کسی ایٹم کے نیوکلیس کے اندر نمبر آف پروٹون زیادہ ہوں گے تو اس نیوکلیس کی پاور زیادہ ہو جائے گی، تو وہ زیادہ پاور کے ساتھ اپنے الیکٹرانز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا۔ اسی لیے جب ہم پیریڈس کے اندر لیفٹ سے رائٹ کی طرف آگے جاتے ہیں، کیونکہ ایلیمنٹس کے ایٹامک نمبر یا نمبر آف پروٹونز انکریز ہوتے جاتے ہیں، اس لیے اس ایٹم کا نیوکلیئر چارج بڑھتا جاتا ہے۔ چارج بڑھتا جاتا ہے، اس لیے الیکٹرو نیگیٹیوٹی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ پیریڈس کے اندر لیفٹ ٹو رائٹ جاتے ہوئے کیونکہ نمبر آف پروٹون یا نیوکلیئر چارج بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے الیکٹرو نیگیٹیوٹی بھی انکریز ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ تو پیریڈس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب میں اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتی ہوں۔ ان پیریڈز الیکٹرو نیگیٹیوٹی انکریزز فرام لیفٹ ٹو رائٹ۔ پیریڈس کے اندر لیفٹ سے رائٹ کی طرف جاتے ہوئے الیکٹرو نیگیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، انکریز ہو جاتی ہے، ڈیو ٹو دا انکریز ان نیوکلیئر چارج، کیونکہ نیوکلیئر چارج بڑھ رہا ہوتا ہے، وچ ڈیکریز دا ڈسٹینس فرام نیوکلیس ٹو شیئرڈ الیکٹران پیئر، ڈیو ٹو وچ دا پاور ٹو اٹریکٹ دا پیئر آف الیکٹران از آلسو انکریزڈ۔ نیوکلیئر چارج بڑھنے کی وجہ سے نیوکلیس کا ڈسٹینس اپنے شیئرڈ پیئر الیکٹران سے کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نیوکلیس کی اپنے الیکٹرانز کو اٹریکٹ کرنے کی پاور بھی انکریز ہو جاتی ہے، یعنی الیکٹرو نیگیٹیوٹی انکریز ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے پہلے ٹرینڈ بتایا اور اس ٹرینڈ کی پھر ریزن بھی بتا دی۔ اس کے اندر آپ کو یہ ایگزامپل بھی دینی ہے کیونکہ ہمیں ایگزامپل سے ہی ایکسپلین کرنا ہے۔ تو ہم نے سیکنڈ پیریڈ کے ایلیمنٹ لکھے ہیں، لیتھیم اس کا چارج ہے 3، بیریلیم اس کا چارج ہے 4، بورون چارج ہے 5، کاربن 6، نائٹروجن 7، آکسیجن 8، فلورین 9، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کی الیکٹرو نیگیٹیوٹی لکھی۔ لیفٹ سے رائٹ کی طرف جا رہے ہیں تو ہماری الیکٹرو نیگیٹیوٹی بڑھ جائے گی۔ لیتھیم کی ہے 1، بیریلیم کی ہے 1.6، بورون کی ہے 2، کاربن کی 2.6، نائٹروجن کی 3، آکسیجن کی 3.4 اور فلورین کی ہے 4۔ دیکھیں فلورین کی کتنی زیادہ ہے الیکٹرو نیگیٹیوٹی۔ اس کے بعد ہم ہیڈنگ ڈالیں گے ٹرینڈ آف الیکٹرو نیگیٹیوٹی ان گروپ۔ اب ہم گروپ کے اندر الیکٹرو نیگیٹیوٹی کا ٹرینڈ بتائیں گے۔ ان گروپ الیکٹرو نیگیٹیوٹی ڈیکریزز ٹاپ ٹو باٹم۔ یہ یہاں پہ میں لکھنا بھول گئی تھی، میں نے اوپر اس کو ایڈ کرا ہے، ٹھیک ہے۔ گروپ کے اندر الیکٹرو نیگیٹیوٹی جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف ڈیکریز ہوتی ہے، یعنی گروپ میں جب ہم ٹاپ سے باٹم کی طرف جاتے ہیں نا، اوپر سے نیچے کی طرف جاتے ہیں تو الیکٹرو نیگیٹیوٹی ڈیکریز ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس کی ریزن بتاتے ہیں۔ بیکاز سائز آف ایٹم انکریزز
اینڈ اٹریکشن فار شیئرڈ الیکٹران پیئر ڈیکریزز. کیونکہ جیسے جیسے ہم گروپ کے اندر نیچے جاتے ہیں، ٹاپ سے باٹم کی طرف جاتے ہیں، ایٹم کا سائز انکریز ہوتا جاتا ہے. جب ایٹم کا سائز انکریز ہو جاتا ہے تو نیوکلس کی پاور اپنے آؤٹر موسٹ الیکٹرانز کے ساتھ کم ہو جاتی ہے، یعنی اس کی الیکٹرونیگیٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. اس کا سائز کس طرح سے بڑھ جاتا ہے یہ آپ کو اس ایگزامپل سے میں آپ کو کلیئر کرتی ہوں. یہ ہم نے 7th گروپ کے ایلیمنٹس لیے ہیں. 7 گروپ کے اندر دیکھیں ٹاپ ٹو باٹم ہم نے ایلیمنٹس پلیس کریں. سب سے پہلے ہے فلورین، اس کا ایٹامک نمبر ہے 9. پھر کلورین ہے، اس کا ایٹامک نمبر ہے 17. برومین ہے، ایٹامک نمبر ہے 35. آیوڈین ایٹامک نمبر ہے 53. یہ ہم نے 7th A گروپ کو یہاں پہ لکھ لیا ہے. اب ان کا اوپر سے نیچے کی طرف دیکھیں ایٹامک نمبر انکریز ہو رہا ہے. دیکھیں 9, 17, 35 اور 53 کس طرح سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے. یہ جو ایٹامک نمبر ہے اس سے پتہ چلتا ہے اس کے اندر کتنے الیکٹران ہوں گے. جتنے زیادہ الیکٹران ہوں گے اتنے ہی شیلز بھی بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو فلورین کے پاس کم شیل ہوں گے. کلورین کے پاس 17 الیکٹران ہے تو اس کے پاس زیادہ شیل ہوں گے. برومین کے پاس 35 الیکٹران ہے، اس کے پاس اس سے بھی زیادہ شیل ہوں گے. اس طرح جیسے جیسے ہم نیچے جاتے جا رہے ہیں ہمارے پاس کیونکہ الیکٹرانز بڑھتے جا رہے ہیں اس لیے شیلز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. جب ایک ایلیمنٹ ہمارے پاس ایسا ہے جس کے پاس کم شیل ہے، کم شیل ہوں گے تو ایٹم کا سائز چھوٹا ہوگا. جب ایٹم کا سائز چھوٹا ہوگا تو نیوکلس کی اٹریکشن اپنے الیکٹران کے ساتھ زیادہ ہو جائے گی. اسی طرح جب سائز بڑھتا جائے گا تو نیوکلس کی اٹریکشن اپنے الیکٹران پیئر کے ساتھ کم ہوتی جائے گی. جیسے کلورین کے پاس 17 الیکٹران ہے تو اس کے پاس زیادہ شیل ہوں گے. پھر ہم آتے ہیں برومین کے پاس 35 ہیں تو اس کے پاس تو اس سے بھی زیادہ شیل ہوں گے نا. برومین کے پاس اگر ہم دیکھیں تو K, L, M اور N شیل ہوں گے. تو اس کے پاس دیکھیں کتنے زیادہ شیل ہوں گے. جتنے زیادہ شیل ہوں گے اس کا سائز اتنا ہی زیادہ بڑا ہو جائے گا. کیونکہ ایٹم کا سائز بڑا ہو رہا ہے اس لیے اس کے نیوکلس کی پاور اپنے شیئرڈ الیکٹران پیئر کے ساتھ کم ہو رہی ہے. یعنی آؤٹر موسٹ شیل کے اندر جو الیکٹران ہے ان کے ساتھ اس کی اٹریکشن کم ہو رہی ہے، یعنی اس کی الیکٹرونیگیٹیوٹی کم ہو رہی ہے. اسی طرح آیوڈین دیکھیں، آیوڈین کے پاس ہے 53 الیکٹران. تو آیوڈین کی الیکٹرونیگیٹیوٹی برومین سے بھی کم ہوگی کیونکہ اس کا سائز برومین سے بھی زیادہ بڑا ہے. اب میں آپ کو ان کی الیکٹرونیگیٹیوٹی بتا دیتی ہوں. فلورین کی الیکٹرونیگیٹیوٹی ہے 4، کلورین کی 3.2. دیکھیں نیچے جاتے جا رہے ہیں اور یہ کم ہوتی جا رہی ہے. برومین کی 3، آیوڈین کی 2.7. آپ دیکھیں اوپر سے نیچے آتے ہوئے الیکٹرونیگیٹیوٹی ڈیکریز ہو رہی ہے کیونکہ ایٹم کا سائز جو ہے انکریز ہوتا جا رہا ہے. تو الیکٹرونیگیٹیوٹی کا ٹرینڈ گروپ کے اندر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں ایک بار اور اس کو ریڈ کر دیتی ہوں. ان گروپ الیکٹرونیگیٹیوٹی ڈیکریزز ٹاپ ٹو باٹم. گروپ میں الیکٹرونیگیٹیوٹی ٹاپ سے باٹم کی طرف ڈیکریز ہوتی ہے. بیکاز سائز آف ایٹم انکریزز، کیونکہ ایٹم کا سائز انکریز ہو رہا ہوتا ہے. اینڈ اٹریکشن فار شیئرڈ پیئر الیکٹران ڈیکریزز، اور شیئرڈ الیکٹران پیئر کے لیے نیوکلس کی اٹریکشن کم ہو رہی ہوتی ہے، یعنی الیکٹرونیگیٹیوٹی کم ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ ہم نے گروپ 7 A کی ایگزامپل بھی دی ہے. تو ہمارا کویشچن نمبر 2 کا آنسر بھی کمپلیٹ ہو گیا. سیکشن بی شارٹ کویشچن کا کویشچن نمبر 3 ہے. ایکسپلین دا سملیرٹی آف کیمیکل اینڈ فزیکل پراپرٹیز آف ایلیمنٹس ان دا سیم فیملی. ہمیں یہ ایکسپلین کرنا ہے کہ کیوں ایک ہی فیملی کے ایلیمنٹس کی کیمیکل اور فزیکل پراپرٹیز سیم ہوتی ہیں. کویشچن نمبر 3 کا آنسر ہم لکھیں گے. ایلیمنٹس وچ ہیو سیم نمبر آف الیکٹرانس ان دیئر ویلنس شیل آر پلیسڈ ان اے گروپ اور فیملی. وہ ایلیمنٹ جن کے آؤٹر موسٹ شیل یعنی ویلنس شیل کے اندر سیم نمبر آف الیکٹرانس ہوتے ہیں ان کو ایک ہی سیم گروپ یا فیملی میں رکھا جاتا ہے. گروپ کے اندر جو فرسٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے اس فرسٹ ایلیمنٹ کے نام پہ اس گروپ کا فیملی نیم رکھا جاتا ہے. Thus the element of a group or family shows same chemical and physical properties as they have same valence electron. تو ایک گروپ یا فیملی کے ایلیمنٹس کی فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز سیم ہوتی ہیں کیونکہ ان کے آؤٹر موسٹ شیل کے اندر یا ویلنس شیل کے اندر جو ویلنس الیکٹران ہوتے ہیں ان کی تعداد سیم ہوتی ہے، ایکول ہوتی ہے. یعنی ایک گروپ یا فیملی کے اندر جتنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان تمام کے پاس ویلنس الیکٹران کا نمبر سیم ہوتا ہے. Beside this, due to the varying arrangement of electrons in valence shell, the elements of same family differs. ایک ہی گروپ میں موجود تمام ایلیمنٹس آؤٹر موسٹ شیل میں سیم نمبر آف الیکٹران ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ان کے جو آؤٹر موسٹ شیل ہیں ان کے اندر الیکٹرانس کی تعداد تو سیم ہوتی ہے مگر ان کی ارینجمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہر ایلیمنٹ دوسرے ایلیمنٹ سے مختلف ہوتا ہے. تو یہ ہمارا کویشچن نمبر 3 کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ کویشچن کرانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے کیونکہ کلاسک ٹیوشن کے چینل پہ آپ کو فزکس، کیمسٹری
اور میتھس کی تمام ویڈیوز اویلیبل ہوں گی۔ سیکشن بی شارٹ کویشچن نمبر 4 ہے جسٹیفائی دیٹ پیریوڈیسٹی آف پراپرٹیز ڈیپینڈنٹ اپون نمبر آف پروٹونز ان این ایٹم۔ ہمیں یہ جسٹیفائی کرنا ہے کہ ایلیمنٹس کی پراپرٹیز کی پیریوڈیسٹی نمبر آف پروٹون پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس کا آنسر لکھتے ہیں In modern periodic table, the elements are listed in order of increasing atomic number. Modern periodic table میں elements کو ان کے increasing atomic number کے according place کیا گیا ہے۔ The atomic number is the number of proton اور atomic number جو ہوتا ہے وہ اصل میں بتاتا ہے کہ کسی ایلیمنٹ کے اندر کتنے پروٹونز ہیں۔ The number of protons define the identity of an element. For example, the element which has 6 proton is a carbon atom. دیکھیں کسی ایلیمنٹ کے اندر جتنے نمبر آف پروٹون ہوتے ہیں وہی اس ایلیمنٹ کی شناخت ہوتے ہیں، یعنی ہم کسی ایلیمنٹ کو اگر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو اس کے نمبر آف پروٹون سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی ایلیمنٹ کے اندر 6 پروٹونز ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ کاربن ہے۔ نو میٹر ہاؤ مینی نیوٹرونز آر پریزنٹ، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ اس ایلیمنٹس کے اندر کتنے نیوٹرونز ہیں، یعنی کسی ایلیمنٹ کے اندر کتنے نیوٹرونز ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہر ایلیمنٹ دوسرے ایلیمنٹ سے اپنے نمبر آف پروٹونز کی وجہ سے ڈیفر کرتا ہے، اس لیے ایلیمنٹس کو ہم ان کے نمبر آف پروٹون سے پہچانتے ہیں، کیونکہ ہر ایلیمنٹ کے نمبر آف پروٹونز دوسرے ایلیمنٹ کے نمبر آف پروٹون سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ کبھی بھی ایک جیسے نمبر آف پروٹون دوسرے ایلیمنٹ کے نہیں ہوتے، ہر ایلیمنٹ کے مخصوص نمبر آف پروٹونز ہوتے ہیں اور وہی اس کی شناخت ہوتا ہے، یعنی ہم نمبر آف پروٹون سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ وہ کون سا ایلیمنٹ ہے۔ جیسے اگر ہمارے پاس 6 پروٹونز ہیں تو ہم کہیں گے یہ کاربن ہے، ہم کاربن کو اس کے نیوٹرون سے نہیں پہچانیں گے بلکہ اس کے نمبر آف پروٹون یعنی ایٹامک نمبر سے پہچانیں گے۔ اسی طرح کسی ایلیمنٹ کے اندر اگر 8 پروٹونز ہوں گے یعنی اس کا ایٹامک نمبر 8 ہوگا تو ہم کہہ دیں گے وہ آکسیجن ہے، ہم یہ نہیں جانیں گے کہ اس کے پاس کتنے نیوٹرونز ہیں بلکہ ہم اس کے نمبر آف پروٹون سے ہی اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ آکسیجن ہے۔ اس کے آگے اب ہم دیکھتے ہیں دا الیکٹرانک کانفیگریشن ڈپینڈس اپان ایٹامک نمبر اور نمبر آف پروٹونز، اور کسی بھی ایلیمنٹ کی جو الیکٹرانک کانفیگریشن ہوتی ہے وہ بھی ایٹامک نمبر یعنی نمبر آف پروٹونز پر ہی ڈپینڈ کرتی ہے۔ سو دا ارینجمنٹ آف ایلیمنٹ ٹو انکریزنگ ایٹامک نمبر یعنی پروٹونز شو دا پیریوڈیسٹی ان دا الیکٹرانک کانفیگریشن آف ایلیمنٹس، تو اس لیے ایلیمنٹ کو ان کے انکریزنگ ایٹامک نمبر سے ارینج کرنے سے ان ایلیمنٹس کی الیکٹرانک کانفیگریشن کے اندر بھی ہمیں پیریوڈیسٹی نظر آتی ہے، یعنی ایلیمنٹس کے نمبر آف پروٹونز کے چینج ہونے کے ساتھ ہی ان کی الیکٹرانک کانفیگریشن بھی چینج ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے ایلیمنٹس کے نمبر آف پروٹونز چینج ہوتے جاتے ہیں ان کی الیکٹرانک کانفیگریشن کے اندر بھی ہمیں اسی طرح تبدیلی یا چینج نظر آتا ہے۔ دیٹ لیڈس ٹو پیریوڈیسٹی ان دیئر پراپرٹیز، جس کی وجہ سے ایلیمنٹس کی پراپرٹیز بھی ایک مخصوص وقفے سے چینج ہوتی ہیں۔ پیریوڈیسٹی کا مطلب ہوتا ہے ایک مخصوص وقفے سے چینج آنا کسی چیز کی پراپرٹیز میں، تو جس طرح سے مختلف ایلیمنٹس کا نمبر آف پروٹون چینج ہو رہا ہوتا ہے، ان کی الیکٹرانک کانفیگریشن چینج ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کی پراپرٹیز بھی ایک مخصوص طریقے سے چینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ایلیمنٹ کا ایٹامک نمبر یا نمبر آف پروٹونز ہی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، اور مختلف ایلیمنٹس کے اندر نمبر آف پروٹونز کی چینجنگ کے ساتھ ہی ان کی الیکٹرانک کانفیگریشن اور ان کی پراپرٹیز بھی چینج ہوتی ہیں۔ میں ایک بار پھر اس کو ریڈ کر دیتی ہوں تاکہ آپ آسانی سے لکھ لیں۔ In modern periodic table, the elements are listed in order of increasing atomic number. The atomic number is the number of proton. The number of protons define the identity of an element. For example, the element which has 6 protons is a carbon atom, no matter how many neutrons are present. The electronic configuration depends upon atomic number or number of protons. So the arrangement of elements to increasing atomic number या protons show the periodicity in the electronic configuration of element that leads to periodicity in their properties. تو یہ کویشچن نمبر 4 کا آنسر کمپلیٹ ہو گیا۔ سیکشن بی کویشچن نمبر 5 ہے آئیڈینٹیفائی دیٹ وچ ہیلوجنز ایگزسٹ ایز گیسز لکوڈ اینڈ سالڈس۔ اس کویشچن کے اندر ہم سے ہیلوجن فیملیز کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کی اسٹیٹس بتانی ہے۔ دیکھیں کویشچن کو سمجھ کے اس کا آنسر لکھنا ہوتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو ہم بتائیں گے کہ ہیلوجنس کیا ہیں، پھر ہم ان کی اسٹیٹس بتائیں گے۔ تو اس کویشچن کا آنسر لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم ہیڈنگ ڈالیں گے گروپ 7A اور ہیلوجن فیملی۔ گروپ 7A یا پھر ہیلوجن فیملی، جو گروپ 7A کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کا فیملی نیم جو ہوتا ہے ہیلوجن ہوتا ہے۔ ہیلوجن بلانگس ٹو گروپ 7A۔
ہیلوجن جو ہے وہ گروپ 7A سے بلانگ کرتے ہیں. دیئر گروپ انکلوڈ فلورین, کلورین, برومین, آیوڈین اینڈ ایسٹاٹین. اس گروپ 7A کے اندر جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں فلورین, کلورین, برومین, آیوڈین اور ایسٹاٹین. اس کے بعد ہم ہیڈنگ ڈالیں گے اسٹیٹ آف ہیلوجنز ایٹ روم ٹیمپریچر. یہ جو مختلف ہیلوجنز ہیں کلورین, فلورین, برومین, آیوڈین, ان کی اسٹیٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو روم ٹیمپریچر کے اوپر فلورین اینڈ کلورین آر گیسز. فلورین اور کلورین جو ہے وہ گیس کی شکل میں ہوتی ہیں. برومین از لیکوڈ, برومین لیکوڈ ہوتا ہے. آیوڈین از سالڈ, آیوڈین جو ہے وہ سالڈ ہوتا ہے. اور ایسٹاٹین بھی سالڈ ہے, ہم لکھ لیتے ہیں ایسٹاٹین از سالڈ. ٹھیک ہے, تو یہ ہیلوجنس کی روم ٹیمپریچر پہ اسٹیٹس ہو گئیں. ایسٹاٹین کے علاوہ ہیلوجنس کے باقی تمام ممبرز جو ہیں وہ نون میٹلز ہیں. کلورین, فلورین, برومین, آیوڈین یہ تمام نون میٹلز ہیں. صرف ایسٹاٹین جو ہے وہ میٹالوئڈ ہے. لیکن اس کویشچن میں ہمیں اسٹیٹس بتانی تھی, تو اسٹیٹس ہم نے بتا دی کہ کلورین, فلورین گیسز ہیں, برومین لیکوڈ ہے, آیوڈین سالڈ ہے اور ایسٹاٹین بھی سالڈ ہے. تو ہمارا کویشچن نمبر 5 کا آنسر کمپلیٹ ہو گیا. سیکشن بی شارٹ کویشچن نمبر 6 ہے وائی الکلی ارتھ میٹل شوز ارریگولر میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ. ہمیں بتانا ہے کہ الکلی ارتھ میٹلز کے ارریگولر میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس کیوں ہوتے ہیں. الکلی ارتھ میٹل جو ہوتے ہیں گروپ 2A سے بلانگ کرتے ہیں. گروپ 2A کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ الکلی ارتھ میٹل کہلاتے ہیں, اور گروپ 2A کے ایلیمنٹ جو ہیں وہ ارریگولر میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ شو کرتے ہیں. ہمیں اس کی ریزن بتانی ہے. اس کا آنسر ہم لکھتے ہیں الکلی ارتھ میٹل بلانگس ٹو گروپ 2A اور بیریلیم فیملی. الکلی ارتھ میٹل جو ہیں وہ گروپ 2A سے بلانگ کرتے ہیں اور یہ بیریلیم فیملی کہلاتے ہیں. دے انکلوڈ بیریلیم, میگنیشیم, کیلشیم, اسٹرونیم, بیریم, ریڈون. ان کے اندر جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بیریلیم, میگنیشیم, کیلشیم, اسٹرونیم, بیریم اینڈ ریڈون. اچھا, ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میگنیشیم کو میگنیسیم اور کیلشیم کو کیلشیم بھی پڑھا جاتا ہے. اس کے دونوں پروناؤنسیشن ہیں. اگر ہم میگنیسیم اور کیلشیم پڑھتے ہیں تو بھی اس کا پروناؤنسیشن ٹھیک ہوتا ہے. تو اس بیریلیم فیملی یا گروپ 2A کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں وہ ہیں بیریلیم, میگنیشیم, کیلشیم, اسٹرونیم, بیریم اینڈ ریڈون. دے ہیو اسمال سائز اینڈ آر ہائیلی الیکٹرو پازیٹیو ان نیچر. اس گروپ میں شامل تمام ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں ان کے سائز بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ ہائیلی الیکٹرو پازیٹیو ہوتے ہیں نیچر میں. الیکٹرو پازیٹیو کیا ہوتا ہے؟ الیکٹرو پازیٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے جو ویلنس شیل کے اندر الیکٹرانز ہوتے ہیں یہ ان کو لوز کرتے ہیں. یہ الیکٹران گین نہیں کرتے بلکہ الیکٹران کو لوز کرتے ہیں. تو وہ تمام ایلیمنٹ جو اپنے ویلنس شیل میں سے الیکٹرانز کو لوز کر دیتے ہیں اور پازیٹیو چارج گین کر لیتے ہیں وہ کہلاتے ہیں الیکٹرو پازیٹیو ایلیمنٹس. تو یہ الکلی ارتھ میٹل جو ہیں یہ اس لیے الیکٹرو پازیٹیو ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ویلنس شیل کے اندر کم الیکٹران ہوتے ہیں. یہ کیونکہ بہت چھوٹے سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس لیے ان کے پاس زیادہ شیل نہیں ہوتے. ان کے پاس کم الیکٹران ہوتے ہیں, کم شیل ہوتے ہیں, اس لیے ان کا سائز بھی اسمال ہوتا ہے. ان کے ویلنس شیل کے اندر صرف 2 الیکٹران ہوتے ہیں. اس گروپ سے تعلق رکھنے والے تمام ایلیمنٹس کے ویلنس شیل کے اندر صرف 2 الیکٹران ہوتے ہیں. اسی لیے تو یہ گروپ 2A سے بلانگ کرتے ہیں نا. گروپ کا نمبر بتاتا ہے کہ اس گروپ میں موجود ایلیمنٹس کے ویلنس شیل کے اندر کتنے الیکٹران ہیں, یعنی آؤٹر موسٹ شیل کے اندر کتنے الیکٹران ہیں. اس گروپ کے ایلیمنٹس کے پاس ویلنس شیل یا آؤٹر موسٹ شیل کے اندر 2 الیکٹران ہوتے ہیں. کیونکہ ویلنس شیل کو کمپلیٹ ہونے کے لیے 8 الیکٹران چاہیے ہوتے ہیں تو اپنے ویلنس شیل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ان کو 6 الیکٹران گین کرنے پڑیں گے. 6 الیکٹران گین کرنے کے لیے بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے یہ بجائے اس کے کہ الیکٹران کو گین کریں یہ کیا کرتے ہیں, یہ اپنے 2 الیکٹران کو ریموو کر دیتے ہیں یا کسی اور ایلیمنٹ کو دے دیتے ہیں. تو اس لیے یہ الیکٹرو پازیٹیو ہوتے ہیں. کیونکہ یہ 2 الیکٹران کو ریموو کرتے ہیں اس لیے یہ ڈائی پازیٹیو ایلیمنٹس کہلاتے ہیں. دے آر سالڈ, یہ سالڈ ہوتے ہیں. اینڈ کرسٹل لیٹس از ناٹ پیکڈ یونیفارملی, یہ سالڈ تو ہوتے ہیں لیکن ان کی کوئی پراپر شکل نہیں ہوتی اور کمپلیٹلی پیک نہیں ہوتے. تو کس طرح سے لکھیں گے, دے آر سالڈ اینڈ کرسٹل لیٹس از ناٹ پیکڈ یونیفارملی. لیکن ان کا جو کرسٹل ہوتا ہے یا ان کی جو شیپ ہوتی ہے وہ پوری طرح سے ایکولی پیکڈ نہیں ہوتی. ڈیو ٹو دس irregularity they show anomalous trend اور irregular melting and boiling point and densities. اس irregular شیپ کی وجہ سے یا اس irregularity کی وجہ سے وہ مختلف قسم کا ٹرینڈ شو کرتے ہیں, یعنی ان کے میلٹنگ پوائنٹ, بوائلنگ پوائنٹ اور ان کی ڈینسٹیز جو ہوتی ہیں وہ ریگولر نہیں ہوتی, irregular ہوتی ہیں. تو انہوں نے ہم سے کویشچن میں یہی پوچھا تھا کہ الکلی ارتھ میٹل یا گروپ 2A کے ایلیمنٹس کے میلٹنگ, بوائلنگ پوائنٹ اور ڈینسٹی
irregular کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ یہ اسمال سائز کے ڈائی پازیٹیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور یہ سالڈ ہوتے ہیں. یہ سالڈ تو ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی مخصوص یونیفارم شیپ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کے میلٹنگ پوائنٹ، بوائلنگ پوائنٹ اور ڈینسٹیز جو ہوتی ہیں وہ irregular ہوتی ہیں. تو یہ کویشچن نمبر 6 کا آنسر کمپلیٹ ہو گیا. سیکشن بی کویشچن نمبر 7 ہے وائی آئنائزیشن انرجی، الیکٹران ایفینٹی اینڈ الیکٹرونیگیٹیوٹی ایگزیبٹ سیم ٹرینڈ ان پیریڈز اینڈ گروپس. اس کویشچن میں ہم سے پوچھا ہے کہ آئنائزیشن انرجی، الیکٹران ایفینٹی اور الیکٹرونیگیٹیوٹی پیریڈز اور گروپ کے اندر سیم ٹرینڈ کیوں شو کرتے ہیں. یہ میں نے جب چیپٹر ایکسپلین کرا ہے تو اس کے اندر میں نے آئنائزیشن انرجی، الیکٹران ایفینٹی اور الیکٹرونیگیٹیوٹی پورا ایکسپلین کرا ہے اور پیریڈ اور گروپ کے اندر ان کے ٹرینڈز بھی ایکسپلین کریں. اگر یہ لانگ کویشچن آتا ہے تو ہم آئنائزیشن انرجی، الیکٹران ایفینٹی اور الیکٹرونیگیٹیوٹی بھی ایکسپلین کریں گے، اس کے بعد ہم ان کے ٹرینڈز بتائیں گے. لیکن کیونکہ یہ شارٹ کویشچن ہے اس لیے اس کے اندر ہم یہ سب چیزیں ایکسپلین نہیں کریں گے، بلکہ صرف ہمیں یہ ریزن بتانی ہے کہ کیوں آئنائزیشن انرجی، الیکٹران ایفینٹی اور الیکٹرونیگیٹیوٹی کے ٹرینڈز جو ہوتے ہیں وہ پیریڈز اور گروپ میں سیم ہوتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے ٹرینڈز کیا ہوتے ہیں. پیریڈ کے اندر آئنائزیشن انرجی، الیکٹران ایفینٹی اور الیکٹرونیگیٹیوٹی یہ تینوں ہی چیزیں لیفٹ سے رائٹ کی طرف جاتے ہوئے انکریز ہو جاتی ہیں، جبکہ گروپ کے اندر آئنائزیشن انرجی، الیکٹران ایفینٹی اور الیکٹرونیگیٹیوٹی یہ تینوں ہی ٹاپ ٹو ڈاؤن، اوپر سے نیچے کی طرف جاتے ہوئے ڈیکریز ہو جاتی ہیں. اس کویشچن میں ہمیں اس ٹرینڈ کی ریزن ہی بتانی ہے. تو اس کا آنسر ہم لکھتے ہیں دا آئنائزیشن انرجی، الیکٹران ایفینٹی اینڈ الیکٹرونیگیٹیوٹی ایگزیبٹ سیم ٹرینڈ ان پیریڈ اینڈ گروپ. آئنائزیشن انرجی، الیکٹران ایفینٹی، الیکٹرونیگیٹیوٹی یہ تینوں ہی گروپ اور پیریڈ میں سیم ٹرینڈ شو کرتے ہیں بیکاز دے آل آر ہائیلی ریلیٹڈ ٹو ایٹامک سائز اینڈ نیوکلیئر چارج. کیونکہ یہ تینوں ہی ایٹامک سائز اور نیوکلیئر چارج سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تینوں ہی نیوکلیئر چارج اور ایٹامک سائز پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اور ایٹامک سائز اور نیوکلیئر چارج کے چینج ہونے سے ہی یہ چینج ہوتی ہیں. پہلے ہم پیریڈ کے اندر ان تینوں کا ٹرینڈ بتائیں گے اور پھر اس کی ریزن بتائیں گے. اس کے بعد ہم گروپ کے اندر ان تینوں کا ٹرینڈ بتائیں گے اور اس کی ریزن بتائیں گے. تو اس کے بعد ہم لکھتے ہیں ان پیریڈ آل تھری آئنائزیشن انرجی، الیکٹران ایفینٹی اینڈ الیکٹرونیگیٹیوٹی انکریزز فرام لیفٹ ٹو رائٹ. پیریڈس کے اندر یہ تینوں ہی یعنی آئنائزیشن انرجی، الیکٹران ایفینٹی اور الیکٹرونیگیٹیوٹی انکریز ہو جاتی ہیں، زیادہ ہو جاتی ہیں جب ہم لیفٹ سے رائٹ کی طرف جاتے ہیں ڈیو ٹو دا ڈیکریز آف ایٹامک سائز. کیونکہ جب ہم لیفٹ سے رائٹ کی طرف جاتے ہیں تو ایٹامک سائز جو ہے ایٹم کا وہ چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے اور ایٹامک سائز کے چھوٹا ہونے سے کیا ہوتا ہے، یہ تینوں ہی انکریز ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں. بیکاز وین ایٹامک سائز ڈیکریزز، جب ایٹامک سائز چھوٹا ہو جاتا ہے دا اٹریکشن بٹوین نیوکلیس اینڈ الیکٹران انکریزز، تو الیکٹران اور نیوکلیس کے درمیان میں اٹریکشن بڑھ جاتی ہے. جب نیوکلیئر چارج یا اٹریکشن بڑھ جاتی ہے تو آئنائزیشن انرجی، الیکٹران ایفینٹی اور الیکٹرونیگیٹیوٹی بھی انکریز ہو جاتی ہے. پیریڈ کے اندر آئنائزیشن انرجی، الیکٹران ایفینٹی اور الیکٹرونیگیٹیوٹی کے انکریز ہونے کی ریزن یہ ہے پیریڈس کے اندر جب ہم لیفٹ سے رائٹ کی طرف جاتے ہیں تو ایلیمنٹس کے ایٹامک سائز ڈیکریز ہو رہے ہوتے ہیں. ایٹامک سائز ڈیکریز ہوتا ہے تو نیوکلیس اور الیکٹرانز کے درمیان اٹریکشن یعنی نیوکلیئر چارج جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. جب نیوکلیئر چارج انکریز ہوتا ہے تو آئنائزیشن انرجی، الیکٹران ایفینٹی اور الیکٹرونیگیٹیوٹی بھی انکریز ہو جاتی ہے. تو یہ ہم نے پیریڈ کے اندر ٹرینڈ اور اس کی ریزن بھی بتا دی. اب اس کے بعد ہم گروپ کے اندر ان تینوں کا ٹرینڈ اور پھر اس کی ریزن بتائیں گے. ان پیریوڈک ٹیبل ڈاؤن ٹو اے گروپ آئنائزیشن انرجی، الیکٹران ایفینٹی اینڈ الیکٹرونیگیٹیوٹی ڈیکریزز. پیریوڈک ٹیبل کے اندر جب ہم گروپ میں اپ سے ڈاؤن، اوپر سے نیچے کی طرف جاتے ہیں، آئنائزیشن انرجی، الیکٹران ایفینٹی اور الیکٹرونیگیٹیوٹی ڈیکریز ہو جاتی ہیں بیکاز دا سائز آف ایٹم انکریزز. کیونکہ گروپس کے اندر جب ہم اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں تو ایٹم کا سائز انکریز ہو رہا ہوتا ہے اینڈ اٹریکشن آف نیوکلیس از ڈیکریزز. جب کسی ایٹم کا سائز زیادہ ہو جاتا ہے یعنی اس کے اندر زیادہ شیلز ہو جاتے ہیں تو اس ایٹم کے نیوکلیس اور الیکٹرانز کے درمیان اٹریکشن کم ہو جاتی ہے یا یوں کہہ لیں نیوکلیئر چارج کم ہو جاتا ہے. تو جب نیوکلیئر چارج کم ہو جاتا ہے تو آئنائزیشن انرجی، الیکٹران ایفینٹی اور الیکٹرونیگیٹیوٹی بھی کم ہو جاتی ہے یعنی ڈیکریز ہو جاتی ہے. یہ میں نے آپ کو پوری ایک ایک لائن پڑھ کے ایکسپلین کر دی. میں ابھی ایک بار اور اس کو ریڈ کر دیتی ہوں تاکہ آپ اس کو رائٹ ڈاؤن کر سکیں.
The ionization energy, electron affinity and electronegativity exhibit same trend in period and group because they all are highly related to atomic size and nuclear charge. In periods, all three, ionization energy, electron affinity and electronegativity, increases from left to right due to the decrease of atomic size, because when atomic size decreases, the attraction between nucleus and electrons increases. In periodic table, down to a group, ionization energy, electron affinity and electronegativity decreases because the size of atom increases and attraction of nucleus is decreases. تو یہ کویشچن نمبر 7 کا آنسر بھی کمپلیٹ ہو گیا. اس کے ساتھ ہی ہمارے چیپٹر 3 کے سیکشن بی کے تمام شارٹ کویشچن کمپلیٹ ہو گئے. امید کرتی ہوں آپ کے لیے ہیلپ فل رہے ہوں گے. پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور سبسکرائب کر لیجیے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو, اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے تاکہ جیسے ہی میں نئے چیپٹر کی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے. اللہ حافظ.